تو یہ ڈرامے بازی بند کریں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہیں. گھر چلے جائیں, چھوڑ دیں وزارت اعلیٰ. ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز الہی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اور رانا ثناءاللہ صاحب کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہیں, اسلحہ لہرا کے بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اور سنگین نتائج سے بھی ڈرایا گیا ہے, مگر ایک پرچہ درج نہیں ہوا. حافظ آباد میں تقریر کرتے ہوئے ساتھی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پرچہ ہم سب پہ دہشت گردی کا درج کر دیا گیا کہ ہمارے مشورے پہ یہ کام کیا گیا ہے. تو یہ پرچہ درج کرنے والے جوڈیشل وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد کے وقوعے کا تو پرچہ آپ سے درج نہیں ہوا تھا, سیاسی مخالفین کے خلاف آپ پرچے پہ پرچہ دیے جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی آپ ہیں کس سائڈ پہ. عمران خان کے جا کے پیر پکڑتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ ایف آئی آر میں ہمارا قصور نہیں ہے, سسٹم کا قصور ہے. تو پھر گھر چلے جائیں, چھوڑ دیں وزارت اعلیٰ. اور اگر یہ پرچہ ٹھیک ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں تمام وزراء کے خلاف پرچے ہونے چاہیے. ادھر پرچے کیوں نہیں درج کیے جا رہے؟ وزیر آباد واقعے پر جو بدترین سیاست کی گئی ہے اور ایجنسیوں کو, اداروں کو, فوج کو, گورنمنٹ کو اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حملہ آور نوید ولد محمد بشیر جو سودرے کا رہائشی ہے اپنے منہ سے اعتراف جرم کر چکا, ابھی تک اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. یہ غیر قانونی ہے کہ آپ ایک ملزم جو اعتراف جرم کر چکا ہو اس کو عدالت میں پیش نہ کریں, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب کی ہدایت پہ 4 دفعہ اس واقعے کی جے آئی ٹی چینج ہو چکی ہے اور تفتیشی افسروں کو اس لیے چینج کیا جا رہا ہے کہ اپنے مرضی کی تفتیشی رپورٹ لی جائے, اپنی مرضی کے نتائج وہاں سے حاصل کیے جائیں. تو یہ کس قسم کی تفتیش ہے؟ اور کسی ایک شخص کا ابھی تک میڈیکل نہیں کرایا گیا. عمران خان صاحب کا میڈیکل پرچے سے پہلے ہو گیا, میڈیکل سرکاری اسپتال میں کرایا جاتا ہے, شوکت خانم میں کوئی میڈیکل لیگل کی فیسلٹی نہیں ہے, پراپر پروسیجر فالو ہی نہیں کیا گیا. اور یہ اچھی گولیاں جو بچے دیتی جا رہی ہیں, 1 سے 2 ہوئی, 2 سے 4 ہوئی, 4 سے 8 ہوں گی, اب یہ درجن گولیوں تک پہنچ جائیں گی. اتنی ڈرامے بازی. ایک شخص کہتا ہے میرے چہرے پہ گولی لگی ہو, پٹی لگا کے فیصل جاوید پھر رہا ہے. واقعہ افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے, مگر اس طرح کے کام نہ کریں. اور جو معظم گوندل نامی آدمی اس میں شہید ہوا ہے, وہ رائفل کی گولی لگتی ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھیں, انٹری وونڈ اوپر ہے, ایگزٹ وونڈ نیچے ہے. اس کو خان صاحب کے گارڈ نے یا خان صاحب کی کسی ساتھی نے وہاں سے گولی ماری ہے, کیونکہ جب حملہ آور موقع سے فرار ہو رہا تھا معظم گوندل اس کے پیچھے گرتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرار وہ اس طرف ہو رہا تھا, گولی اس نے پیچھے چلا دی. تو یہ ڈرامے بازی بند کریں اور کبھی بھی گولی والی جگہ پہ پلسٹر نہیں لگایا جاتا. دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں گولی لگی ہو اس وونڈ کو آپ پلاسٹر کر دیں, اس کی تو بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ یہ اب اس طرح کی سیاست ہوگی اور الزام تراشی ہوگی کہ جی فلاں افسر نے کروا دیا, فلاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ دیا جائے رانا ثناءاللہ پہ, شہباز شریف صاحب پر, ایک فوجی افسر پہ. آپ کو بڑا غصہ ہوگا فوجی افسر پہ بھی, رانا ثناءاللہ پہ بھی اور شہباز شریف صاحب پہ بھی, مگر غصے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پرچہ دیں اور اپنی مرضی کی تفتیش کروائیں جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. پرچہ پرویز الہی پہ دیں. یہ اقدام قتل کا پرچہ اس پہ بنتا ہے جس کی ایک حکومت ہے, جس نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی, جس نے 4 لوگوں کے شہید, لاہور میں صدف شہید ہوئی, ہماری درہ والی کا لڑکا بیچارہ شہید ہوا, 2 اور لوگ شہید ہوئے ہیں. سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے جن کا بیٹا ہر ٹھیکے میں 50% لے رہا ہے, مصر 50%, جہاں پہ گجرات کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا ہے, اس کے ارد گرد 200 کنال زمین لے لی ہے کہ وہاں پہ زمین اونے پونے لی, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا کنجا میں, اور زمین کی قیمت آسمان پہ چلی گئی تو بیچ دی. ہر چیز میں اس کی پرسنٹیج ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے پیسے انہوں نے لے کے جانے کدھر ہیں. اور پرویز الہی صاحب نے, ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز الہی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اپنی حکومت کو یہاں پہ تقویت دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں, یہ ہم نے پہلے بھی فیس کیے ہیں. ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, ہم نے عدالتوں میں بھی پیشیاں بھگتی ہیں, بیل بھی کرائی ہے, ساری چیزیں بھگتی ہیں. ہم ان سے گھبرانے والے نہیں. آپ کے بیٹے کی طرح جو آپ کی باپ کی آ کے گود میں چھپ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بیل لے کے دو. اور لاہور ہائی کورٹ کے گرال صاحب, اب ان کو بھی چاہیے بس کر دیں, گرال صاحب بس کر دیں. گرال صاحب ان کے فیملی ممبر ہیں, ان کا بھائی ان کی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے, اس کے پاس کیس لگواتے قواش ہو جاتا ہے.
گرال صاحب کے علاوہ جج کوئی نہیں لاہور ہائی کورٹ میں جس کے پاس آپ کیس لگوا سکیں؟ آپ کے ایف آئی اے کے کیس میں چلان پیش ہوا تھا جب آپ نے کواشمنٹ فائل کی ہے. چلان پیش ہونے کے بعد کواشمنٹ گرال صاحب نے کیسے دے دی؟ دنیا کے قانونی ماہرین اس پہ بیٹھے اور اس پہ سوچیں کہ یہ ممکن کیسے تھا. یہ حالات ہیں کہ اپنی چوری چکاری چھپانے کے لیے ہر قسم کا انارو کیا جاتا ہے اور ہمارے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے. ہم تو بھگت لیں گے بھائی. آپ کی 4 دن کی حکومت ہے, اپنا بندوبست کر کے رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. عطا نے ساری چیزیں تفصیل سے بتا دیں. میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایک ہی سٹانس ہے عمران خان صاحب کا, اور وہ یہ کہ ملک میں امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے. 2 نہیں, ایک پاکستان. آپ ذرا غور کریں کہ جو واقعہ حافظ آباد میں ہوا, یہ بونتر گئے ہیں. آپ نے سمندری ٹوبا ٹیکسنگ کا جلسہ دیکھا, آپ نے وزیر آباد پہ لانگ مارچ دیکھا, آپ نے دیکھا کہ کیوں یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں. لانگ مارچ کیوں کا ختم کر دیا ہے اور مختلف جگہوں پہ کہہ رہے ہیں ہم جلسے کر دیں. حافظ آباد کا جلسہ ان سے برداشت نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیں, میں نے پولیس سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ دفعہ جو آپ نے لگائی ہے یہ لگتی ہے, اور یہ واقعہ کوئی اندر نہیں ہوا یا کسی کال اندر کسی کوٹری میں نہیں ہوا, ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ہوا. وہ برملا کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. ان کے آئی جی نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ میں ایف آئی آر اس لیے نہیں کاٹ سکا کیونکہ مجھے پنجاب گورنمنٹ نے منع کیا تھا. سو مقصد میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کریں. جو آپ ایک معظم غریب آدمی کے لیے سوچتے ہیں نا, وہ اپنے لیے بھی سوچیں. پیسے دے کے ان مقتولین جتنے بھی چاہ رہے ہیں ان کے منہ بند کیے جا رہے ہیں. میں نے آج جج صاحب سے درخواست کی ہے. میں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارا مین اکیوزڈ ہے اس کو بھی 7 دن کا ریمانڈ دیا, فزیکل جو بنتا نہیں تھا. ہم سارے شامل تفتیش ہوئے, بیچ میں بات ہے ہی کوئی نہیں, لیکن آج بھی پولیس نے ہماری کنکلوڈ نہیں کی تفتیش. سو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں اور تحریک انصاف چلی, صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, یہ ہے. روز وہ قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں, لیڈر سے لے کے نیچے تک کوئی بندہ کچھ نہیں کرتا. سو یہ جھوٹا پرچہ ہے, اور پلس ہمارے 29-30 لوگ ہیں, روز ایک نئی لسٹ سرکولیٹ کرتے ہیں. یہ ہراسمنٹ جو وہ پھیلا رہے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پچھلے چند دنوں سے عمران خان ایکسپوز ہوا ہے نا, اس سے سوال کچھ کیا جاتا ہے, سوال گندم جواب چنا. وہ سی این این کی اینکر کہتی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے ان 3 لوگوں کا جن کو آپ نامزد کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب میں کہتا ہے میں پہلا کپتان تھا جس نے نیوٹرل امپائر انٹروڈیوس کرائے. سو آپ غور کریں خان صاحب پہ, انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ جو باتیں عطا نے کی ہیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے لیے نئی تھی. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ہمارے مقامی لوگ انوالو ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب انوالو ہیں, لیکن میں سارے نو صرف یہ آکھاں گی کہ نویں پاجی جڑی تساں پائی ہے نا, یہ انشاءاللہ اسی دونی چونی کر کے واپس کریں گے. شکریہ. یہ جو خواتین یہ جو چودھری پرویز رائی اور ان کے صاحبزادے نے خواتین کے خلاف پرچہ کرنے کی روایت ڈالی ہے, ہماری یہ روایت نہیں ہے, نہ ہماری یہ سیاست ہے. ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سمیت جب ہمارے بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے, ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا. ہم آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موقع آیا تو آپ کے بیٹے پہ پرچہ ہوگا, آپ کے گھر کی خواتین کے خلاف پرچہ نہیں دیں گے. ایک پرچہ آپ پہ دہشت گردی کا ہو گیا, ایک پرچہ آپ نے عمران خان صاحب پر وفاقی حکومت نے درج کروایا دہشت گردی کا. شہباز گل صاحب پر غداری کا. جب سیاستدان آپ ایسے ہی کریں گے, جب اپنے اپنے وقت پہ ایک دوسرے کے خلاف غداریوں کے, دہشت گردیوں کے مقدمے درج کریں گے, تو پھر ایک تو سیاست کا یہ کیا حال ہو رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا کہ کم سے کم دہشت گردی کے اور غداری کے مقدمات سے آپ لوگ باز آ جائیں؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ شہباز گل نے جو فوج میں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی, آج تک بھارت نے بھی یہ جرت نہیں کی ہے کہ پاکستانی فوج میں فوج کے افسروں جوانوں کو فوج کی لیڈرشپ کے خلاف ان کے احکامات ماننے سے انکار کا کہا ہو. فوج چلتی چین آف کمانڈ پہ. وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا شہباز گل کو کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے, وہ اس کا اپنا کیا دھرا تھا, اس کی اس نے سزا پائی. باقی جہاں تک خان صاحب پہ 780 تھا, وہ اطہر من اللہ صاحب نے توڑا اور انہوں نے کہا 780 نہیں بنتا. خان صاحب کو جب ہم کہتے تھے, دیکھیں ہمارا کیا کیریکٹر ہے, خان صاحب لفٹر سے گرتے ہیں, میاں نواز شریف جا کے ان کی تیمارداری کرتے ہیں, الیکشن کیمپین معطل کرتے ہیں.
میاں نواز شریف 2013 کا الیکشن جیتتے ہیں, بنی گالا خود چل کے جاتے ہیں, بنی گالا کی سڑک بنوا کے دیتے ہیں. جب ہمیں دیوار میں چنوایا جا رہا تھا, نیب کے کیس, ہیروئن کے کیسز بنائے جا رہے تھے, تو شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں, مساق معیشت کی بات کرتے ہیں. یہ جب ہماری طرف تکبر اور غرور سے دیکھتا ہے اور چور ڈاکو کہتا ہے, اور خود چوری کی گھڑیاں گھر میں انبار لگائے ہوئے ہیں, بیوی کو چوری کی انگوٹھیاں لے کے دی ہوئی ہیں 5-5 کیرٹ کی, تو کس سے بات کریں اور کیوں بات کریں؟ اس کے ساتھ ایک بھی شخص ایسا ہے جو اس قابل ہو جس سے بات کی جائے؟ یہ چور ڈاکو کہہ کے اور متکبرانہ انداز سے ہماری بات چیت کی ماضی میں جو پیشکشیں ٹھکرا چکا ہے, اب یہ ہمارے دروازے پہ بھی آ جائے گا تو بات نہیں کریں گے. نہیں, بات آپ نے دوسری طرف جس سے کرنی ہو وہ کوئی انسان ہو نا. مطلب آپ غور کریں کہ عمران خان نے کسی کے ساتھ بھی اس وقت بیٹھنے کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے؟ ایک شخص صبح اٹھ کے آپ پہ گالی گلوچ کرے اور آپ کو برا بھلا کہ میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں, ہمارا یہ حافظ آباد کا جلسہ تھا, بلال یہ کھڑا ہے, وزیر آباد ان کا جلسہ تھا, یہ گئے, انہوں نے سٹیج پہ کہا کہ ہم معذرت آپ کا آنے کا شکریہ, اور ان کا خیال تھا کہ جلسہ کینسل کر دیں, انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی. مجھے میرے لوگوں کے فون آئے کہ باجی اسی جلسہ کینسل کر دیں کیونکہ کل عمران خان تے فائرنگ ہوئی ہے. میں نے بڑے میاں صاحب کو میسج کیا, انہوں نے کہا بتاتے ہیں. موصوف اٹھے, پلستر باندھا جالی, اور شوکت خانم میں ہمیں جڑ گئے اور ہمیں گالیاں دینا شروع ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہم ویسے ان جیسے آدمی نہیں ہیں, ہم ویسے ان سے بہتر ہیں. وہ قانون کے مطابق جو پروسیجر اس کے مطابق ہوگی. 50,000 پاؤنڈ کا ہاں وہ ذرا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں ڈیلی میل کے حوالے سے میں اس کیس کو پہلے سے دیکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, ایک میننگ ہیئرنگ ہوتی ہے جس کو ابتدائی ہیئرنگ کہا جاتا ہے, وہ ہم جیت چکے. اس میں تسلیم کیا گیا کہ ان کے جو الزامات تھے وہ جھوٹے تھے. ٹرائل شروع ہونا ہے اگلے سال. اس ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلے جو ہمارا ان کے دفاع کے پوائنٹس کا جواب مانگا گیا ہے, وہ جواب الجواب جسے کہتے ہیں, وہ دسمبر کی 13 تاریخ سے شہباز شریف نے جمع کرانا ہے. ہم نے اس کیس میں 3 اضافی اپلیکیشنز فائل کی تھی قانونی حکمت عملی کے تحت. اب جب ٹرائل کا جواب کی ڈیٹ آ گئی کہ 13 تاریخ کو آپ نے جواب دینا اور اگلے سال ٹرائل شروع ہونا, تو ہم نے وہ 3 درخواستیں مین کیس سے جو ہٹ کے تھیں, اضافی اپلیکیشن, وہ واپس لے لیں. اب انگلینڈ کے اندر ایک سسٹم ہے جہاں پہ آپ کو کیس مینجمنٹ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. ان درخواستوں کی کیس مینجمنٹ کاسٹ پے کریں گے. وہ درخواستیں ہم نے قانونی حکمت عملی کے تحت وڈرا کی.